بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 ہجری کے اندر پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ اب ہم بات شروع کریں گے 5 ہجری کے اندر پیش آنے والے غزوات کے متعلق۔ 5 ہجری میں جو سب سے پہلے غزوہ پیش آیا وہ دومۃ الجندل تھا، اور یہ 5 ہجری میں پیش آیا ربیع الاول کے مہینے میں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ دومۃ الجندل کے لوگ جو ہے وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ تیار ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کا لشکر تیار فرمایا اور روانہ ہوئے۔ جب دومۃ الجندل کے جو لوگ تھے ان کو پتہ چلا کہ اس طرح مدینہ سے بھی لشکر آ رہا ہے تو وہ منتشر ہو گئے اور جدال اور قتال کے لیے تیار نہ ہوئے بلکہ بھاگ گئے۔ تو یہ جو غزوہ تھا یہ بغیر جدال اور قتال کے پیش آیا۔ چنانچہ پھر شعبان کے مہینے میں، یعنی 5 ہجری میں شعبان کے مہینے میں غزوہ پیش آیا۔ اس غزوے کو بنو المصطلق کہا جاتا ہے، غزوہ بنو المصطلق۔ یہ غزوہ اس طرح پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنو المصطلق کے جو لوگ ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جمع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تم جا کر اس خبر کی حقیقت کو سمجھو کہ یہ واقعی خبر سچی ہے یا جھوٹی۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے حضور یہ سچ ہے کہ وہ لوگ تیار ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 گھوڑے اپنے ہمراہ لیے، جس میں سے 10 مہاجرین کے تھے اور 20 انصار کے تھے، اور مال غنیمت کے طمع کے اندر منافقین بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر روانہ ہوئے، اور یہ جو لشکر تھا بنو المصطلق کا جو سردار حارث بن ابی ضرار جو تھا، یہ اور اس کے لوگ جو ہیں وہ ایک کنویں پر پانی بھر رہے تھے۔ تو ان صحابہ اکرام نے فوراً سے ان لوگوں پر حملہ کیا اور وہ لوگ منتشر ہو گئے اور لڑ نہ پائے صحیح طریقے سے، لیکن فتح جو تھی وہ مسلمانوں کے حق میں ہوئی اور مسلمان جیت گئے، جس میں سے 10 لوگ جو تھے وہ ان کے قتل ہوئے، اور اس کے بعد 2000 جو اونٹ تھے وہ مال غنیمت میں ملے، 5000 بکریاں مال غنیمت میں آئی، اور اسی طرح سے 200 گھوڑے بھی مال غنیمت میں آئے، اور بوڑھے اور عورتیں اور بچے اس طرح بہت سارے قید ہوئے۔ چنانچہ اس میں جو سردار تھا بنو المصطلق کا وہ حارث بن ابی ضرار، اس کی بیٹی جویریہ ان کا نام تھا۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو سردار جو حارث بن ابی ضرار تھا اس کی بیٹی بھی قید ہو کر آئی تھی، تو وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آئی۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکاتبہ بنا دیا۔ مکاتبہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آقا نے اپنی باندی کو یہ بات کہی ہو کہ تم نے اتنی قیمت ادا کرنی ہے تو تم آزاد ہو، تو وہ باندی جس وقت تک وہ قیمت ادا نہیں کرتی تو وہ اس وقت تک مکاتبہ رہے گی، جب وہ قیمت ادا کر دے گی اپنے آقا کو تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ تو یہ جو حضرت جویریہ تھی یہ بعد میں مسلمان ہوئی اور رسول اللہ کی بیوی بھی بنی۔ تو یہ جو سردار بنو المصطلق کی بیٹی جو تھی یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور عرض کی یا رسول اللہ اس طرح میں سردار کی بیٹی ہوں اور میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آئی ہوں، تو انہوں نے مجھے مکاتبہ بنا دیا ہے، تو میں آپ سے مدد طلب کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، میری رائے یہ ہے کہ میں تمہاری قیمت ادا کرتا ہوں آزاد کرنے کی، اور تم جو ان سے میرے نکاح میں آ جاؤ۔ تو وہ تیار ہوگی اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں تیار ہوں۔
تو بنو المستلق کا جو سردار تھا حارث بن ابی زرار، اس کو جب پتہ چلا تو وہ مدینہ کی طرف بہت سارا مال لے کر آیا، جس میں گھوڑے، بکریاں، بہت کچھ تھا۔ تو اس میں 2 قیمتی اونٹ تھے، وہ اس نے راستے میں چھپا دیے کہ واپسی میں یہ لے جاؤں گا، اور باقی جو جانور تھے وہ لے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کو آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میں نے آپ کی بیٹی پر چھوڑ دیا، وہ کیا چاہتی ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ والد صاحب، میں تو نبی علیہ السلام کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، تو اس طرح سے وہ میری آزادی کی قیمت بھی ادا کریں گے۔ تو حارث بن ابی زرار جو تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے جس وقت یہ جانور رکھے اور عرض کیا کہ میری بیٹی کو آزاد کر دیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کی بیٹی پر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ جو 2 اونٹ اور بھی تھے وہ تم نے کہاں چھپائے ہیں؟ تو حارث بن ابی زرار جو تھے وہ اسی وقت مسلمان ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بتا دیا کہ یہ وہاں پر میرے 2 اونٹ موجود ہیں۔ تو اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے ہوا۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ان کے 100 گھرانے تھے وہ بھی ایک ہی دن میں آزاد ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے قبیلے کے اندر سب سے زیادہ بابرکت جو پایا ہے وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پایا ہے کہ انہوں نے اپنے قبیلے کے لیے اتنا کچھ کیا کہ جیسے ہی وہ آزاد ہوئی تو ان کی وجہ سے صحابہ اکرام نے ان کے 100 گھرانے جو تھے وہ بھی آزاد فرما دیے کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بن گئے ہیں۔ تو یہ صحابہ کی حضور کے ساتھ بہت گہری محبت تھی۔ تو اسی سفر کے اندر ایک اور واقعہ بھی درپیش آیا، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو کے اندر کریں گے۔